جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ میں ویسے ہی کھڑی ہوں کیونکہ میں ظاہر ہے انہی کے ساتھ تو میں آئی تھی. شی از اے کراؤڈ پلر. عمران خان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا, ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کیونکہ وہ ٹکر کی ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اس طرح کا زخم ہو میڈیکل لیگل کرانا پڑتا ہے کسی گورنمنٹ ہاسپٹل سے. کیوں نہیں کرایا؟ کیوں بھاگے 3 گھنٹے جناب سفر کر کے تو شوکت خانم گئے؟ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ انہوں نے خود قانون کی خلاف ورزی کی تھی. کنگز پارٹی کی بات ہو رہی ہے, اس کی کیا ماحول ہے؟ چودھری صاحب نے مجھے کہا تھا میرے ساتھ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باغی کیوں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین. ناظرین, عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں. ان سے آج بات کریں گے کہ نون لیگ تو انہوں نے جوائن کر لی, لیکن یہ جو اتنی نئی پارٹیاں شروع ہو رہی ہیں اس میں سے کہیں سے ان کو آفر آئی ہے, اور جہانگیر ترین صاحب جو کنگز پارٹی کے لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں وہ کس کس بندے کو اپروچ کر رہے ہیں اور کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کس قدر جو ہے وہ بڑا بریک تھرو لے کے آئیں گے پاکستانی سیاست میں, اور یہ کیا نون لیگ میں اسی طرح سے رہیں گی یا کسی اور جماعت میں جائیں گی؟ کاف لنک کے کیا اسٹریٹجی ہے, کیا لنکس ڈیولپ کر رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ میڈم, آپ تشریف لائیں. جی, گڈ ٹو بی آن یور شوز. نئی پارٹیاں بن رہی ہیں, بہت سی نئی پارٹیاں. اب جہانگیر ترین گروپ آپ اس میں رہے بھی, اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی لے کے آئیں گے, تو اس میں آپ کو شمولیت کی کوئی دعوت ملی ہو یا اس طرف آپ کا کوئی جھکاؤ ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اب کاف لیگ جو ہے وہ چودھری سرور ہو گئے, تنویر الیاس صاحب ابھی شمولیت کی بات چل رہی ہے ان کی, تو یہ ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کسی اور پارٹی میں جا سکتی ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی والے لوگوں کے ساتھ آپ کا بڑا لائزون تھا جو ابھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو آسانی کے لیے کہیں جا سکتے ہیں آپ؟ آپ کو میرے خیال میں تھوڑا سا میں پیچھے لے جاتی ہوں. یہ جب پنجاب کا سارا سلسلہ حمزہ صاحب کی جب حکومت آئی ہے, وہ 25 ارکان جنہوں نے ووٹ دیے تھے, اس وقت ہم سب اکٹھے تھے. ٹھیک ہے. اور میں واحد خاتون ہوں جو کہ جہانگیر ترین گروپ میں تھی. ٹھیک ہے. تو جب ہم وہاں پہ اواری ہوٹل میں تھے یا سویز ہوٹل میں تھے تو میں جہانگیر ترین کی گروپ میں تھی. 14 ہمارے وہاں پہ مرد حضرات تھے اور میں واحد خاتون تھی. تو وہاں پورا ٹائم جو ہے میری شناخت اسی طرح سے ہوتی تھی. علیم خان کے ساتھ 5 بندے ان کے ساتھ تھے اور باقی جہانگیر ترین کے تھے اور کچھ اسد کھوکھر کے ساتھ تھے. تو اسی طرح سے ہم نے سارا اکٹھا وہاں پہ مشترکہ ہمارا لائے عمل ہوتا تھا. پھر یہ ہوا کہ جو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے جو ری رائٹ کیا کانسٹیٹیوشن, جس کی وجہ سے ہم سارے ڈی سیٹ ہو گئے. اچھا. تو پھر حمزہ صاحب بھی بیچارے ڈسہارٹ ہو گئے, ان کو بھی سارا یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے وہ ان کی حکومت گئی, ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کی حکومت جاتی. وہ بھی میرے خیال میں باہر چلے گئے, تو کافی عرصہ تو بالکل خاموشی رہی. پھر یہ چونکہ 15 لوگ جو تھے وہ ہار گئے بائی الیکشنز, اور یہ 15 لوگ زیادہ جہانگیر ترین کے گروپ کے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی معاملہ یہ ہوا تھا کہ جو مسلم لیگ نون کے ورکرز تھے نا, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس چیز کو. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے ان کے اپنے بھی کینڈیڈیٹس تھے, انہوں نے کہا کہ ٹکٹ آپ نے کسی اور کو دے دی. تو کافی یعنی کہ اس وقت حالات اس طرح سے تھے. پھر ہوا یوں کہ مریم صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی. حمزہ صاحب نے بھی مجھے بہت عزت دی تھی, لیکن اس وقت میں نے مسلم لیگ نون جوائن نہیں کی تھی. پھر مریم صاحبہ کے ساتھ جب میری 8 مہینے ان کے ساتھ ڈائریکٹ 1-to-1 ہوا, تو آئی ریئلائز کہ یہ تو بڑی اچھی, شی از اے ویژنری لیڈر, بڑی یہ ان کے دل میں خدا خوفی بھی ہے اور بڑی ٹیم کو آگے لے کے چلتی ہیں. اوور آل جو ابھی جلسے جلوس وہ کر رہی ہیں جس طرح دیکھیں, شی از اے کراؤڈ پلر, اور عمران خان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. یہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کیونکہ وہ ٹکر کی ہیں. اچھا. وہ ٹکر کی ہیں, ٹکر کے لوگ ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں ویسے. اور اسی لیے میں کہتی ہوں میاں نواز شریف نے ایک بہت اچھا فیصلہ لے کے ان کو چیف آرگنائزر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ, کیونکہ بھائی ٹیم اب دیکھیں نا, ہر جوانوں سے, نوجوانوں سے, خواتین سے, علماء سے, ٹکٹ ہولڈر سے, پارٹی کے جتنے بھی وہ ہیں مختلف سیگمنٹس, ان سے وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں, ان کو ری آرگنائز کر رہی ہیں. میڈیا, سوشل میڈیا کو وہ ری آرگنائز کر رہی ہیں. تو انہوں نے پھر جب میرے ساتھ اتنی ان کی اچھی ایک میرے ساتھ ہو گئی, ایک وہ ٹرسٹ کی فیلنگ ڈیولپ ہو گئی,
تو میں نے پھر سوچا کہ میں پھر ان کے ساتھ جاؤں گی، اور انہوں نے بڑی مجھے عزت دی اپنی، جو انہوں نے مجھے پارٹی ٹکٹ بھی دیا، ٹھیک ہے، ریزرو لسٹ میں انہوں نے مجھے دیا، میں اس کی بڑی مشکور ہوں۔ لیکن جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ میں ویسے ہی کھڑی ہوں، میں کھڑی ہوں کیونکہ میں ظاہر ہے انہی کے ساتھ تو میں آئی تھی، تو آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی مطلب ہے کہ نہیں، مگر اگر مد مقابل آ جاتے ہیں، ادھر سے پیمل ان کی بات آتی ہے، ادھر سے جہانگیر ترین گروپ کی، تو پھر آپ دیکھیں یہ تو جب الیکشن آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ ابھی آپ نے ڈیسیجن نہیں لیا اس میں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی اپوزیشن ہے یا کوئی اس طرح سے ہے، وہ ابھی تو دیکھیں کیا شیپ لیتے ہیں، اور الیکشن تو ہونے ہیں انشاءاللہ اکتوبر میں، تو ادھر 1-2 مہینے گزریں، پتہ چلے کہ ڈیفینیٹلی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ جو کنگز پارٹی کی بات ہو رہی ہے، اس کی کیا ماحول ہے؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس خبریں ہوں گی، کچھ ہمیں بھی بتائیں۔ چودھری صاحب نے مجھے کہا تھا آپ میرے ساتھ چودھری سرور صاحب نے وہ بڑے دیکھیں، وہ انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا تھا جب یہ عمران خان اور ان کی جو مرشد صاحبہ ہیں وہ میرے پیچھے چاقو چھریاں لے کے انہوں نے پوری پارٹی کو ڈال دیا تھا، تو مجھے چودھری صاحب نے بہت سپورٹ۔ صرف آخری سوال میڈم، اور وہ یہ ہے کہ رپورٹ آپ نے دیکھی، قادر پٹیل صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی ہے عمران خان صاحب کی، جو میڈیکل رپورٹ ہوئی ان کی جیل میں، آپ کیا سمجھتی ہیں جو حوالات میں ہوئی کہ وہ سچی رپورٹ انہوں نے پیش کی؟ جس طرح کے الزامات وہ لگا رہے ہیں عمران خان صاحب پر، کوکین کے، شراب کے اور بہت سی دوسری ایکٹیویٹیز کی۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم، وہ اس رپورٹ کی میں نے کاپی دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، اس میں 5 پمس کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے سگنیچر ہیں، تو اب اگر وہ اتنی ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی ٹیم نے ایک وہ ان کا جو میڈیکل رپورٹ نکالی ہے، تو اس میں نمبر 1 تو بات سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ ان کو فریکچر ہی نہیں تھا۔ اچھا، یہ جو اتنا عرصہ وہ پلاسٹر باندھ کے بیٹھے رہے، تو جب تک فریکچر نہ ہو پلاسٹر کی تو ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ چلتی ہے نا، جس میں ان کی گولیوں کے نشان دکھائے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ کے اوپر سے تو اسکریپ کر کے چیز چلی جائے، یا کوئی تھوڑا سا آپ کو اوپر سے آپ کو کوئی زخم آ جائے، تو اس کے لیے پلاسٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پلاسٹر چڑھتا ہے جب آپ کو فریکچر ہوتا ہے، سمجھ آئیے آپ کو۔ اور یہ عمران خان نے اپنے اوپر خود یہ ٹائم لے کے آئے ہیں، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اس طرح کا زخم ہو یا کوئی آپ کو ایکسیڈنٹ ہو تو آپ کو میڈیکل لیگل کرانا پڑتا ہے کسی حکومتی ہسپتال سے، گورنمنٹ ہاسپٹل سے۔ کیوں نہیں کرایا؟ کیوں بھاگے 3 گھنٹے جناب سفر کر کے تو شوکت خانم گئے؟ کیوں؟ تو یہ اب آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انہوں نے خود قانون کی خلاف ورزی کی تھی، تو اب پمس کے ڈاکٹر نے اگر ایک رپورٹ دی ہے تو وہ بھی جواب دہ ہیں۔ تو اس رپورٹ کے مطابق تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شراب بھی پیتے ہیں اور وہ کوکین بھی لیتے ہیں۔ آپ نے 10 سال جو گزارے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس میں آپ نے دیکھا کہیں شراب پیتے، کوکین لیتے؟ دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ شراب اور کوکین، انہوں نے کہا کہ اس میں ٹاکسک مٹیریل ہے ان کے یورین میں، اور جب ڈیٹیل رپورٹ آئے گی تو اس میں پتہ چلے گا کہ یہ کوکین کے اثرات ہیں کہ شراب کے اثرات ہیں، تو ویٹ کر لیتے ہیں اس رپورٹ کا۔ چلیں، بہت شکریہ میڈم عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور موجودہ وقت میں جو صورتحال چل رہی ہے ان سے بہتر اوپینین شاید کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ دونوں طرف کو بڑی اچھی طرح سے دیکھتی ہیں، بڑی اچھی نگاہ رہی ان کی 10 سال عمران خان صاحب کے ساتھ گزارنا، اور اب یہ جو مشکل ترین دور تھا جب لوگ پی ڈی ایم کی طرف جاتے ہوئے جھجکتے تھے، عمران خان صاحب نے جس طرح کا بیانیہ ڈیولپ کیا ہوا تھا، بڑا مشکل تھا پی ٹی آئی کو چھوڑنا، تب انہوں نے چھوڑا، اور اب جب پی ٹی آئی جو ہے اس کی گنگا خالی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو تب جو ہے انہوں نے وہ صورتحال بھی دیکھی۔ تو ان کا تجزیہ آپ نے جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے بعد پی ٹی آئی کہاں تک جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیا حکومت میں آتی نظر آ رہی ہے؟ عمران خان صاحب کیا پھر سے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے باغی ٹی وی۔